بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا۔ امتنا اثنتین کا معنی ہے کہ تو نے ہم کو 2 بار مارا، اور دوسری موت کا معنی بالاتفاق زندگی دے کر مارنا اور زوال حیات ہے۔ اب اگر پہلی موت کا معنی ابتدا اور مردہ پیدا کرنا ہو تو اس آیت میں بیک وقت اماتتا کے 2 معنوں کا مراد لینا لازم آئے گا۔ ابتدا مردہ پیدا کرنا یہ مجازی معنی ہے، اور حیات کو زائل کرنا یہ حقیقی معنی ہے، اور ایک لفظ سے 2 معنوں کا ارادہ کرنا اور حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک بار باپ کی پشت میں بصورت نطفہ بے جان پیدا کیا، پھر ماں کے رحم میں زندگی عطا کر کے دنیا میں لایا، پھر زندگی کی میعاد مقرر ختم ہونے کے بعد زندگی لے لی اور مردہ کر دیا، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دیا۔ قال ابن عباس اور قتادہ اور اسحاق اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا کہ کنتم امواتا این نطفہ فاحیاکم ای فی ارحام امہاتکم ثم یمیتکم عند القضاء اجلکم ثم یحییکم یوم القیامہ۔ صدی نے کہا پہلی بار موت تو دنیوی زندگی کے خاتمے پر ہوئی، پھر سوال و جواب کے لیے قبر میں زندگی دی گئی، پھر سوال کے بعد قبر میں مردہ کر دیا، پھر قیامت کے دن زندہ کیا۔ 2 بار موت اور 2 بار زندگی سے یہی مراد ہے۔ صدی کا یہ قول اس خیال پر مبنی ہے کہ اماتتا سے پہلے حیات ہونا ضروری ہے، اور نطفہ کی حالت میں حیات نہیں ہوتی۔ حیات کا آغاز تو رحم مادر میں ہوتا ہے۔ صدی کا یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ اماتتا کا معنی زندہ کو مردہ بنانا نہیں بلکہ کسی کو بے جان بنانا ہے، خواہ ابتدا ہی میں اس کو بے جان بنایا گیا ہو یا زندگی دینے کے بعد اس کی زندگی سلب کر لی گئی ہو۔ جیسے کہا گیا سبحان من صغر البعوض وکبر الفیل، پاک ہے وہ اللہ جس نے مچھر کو چھوٹا اور ہاتھی کو بڑا بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے مچھر بڑا تھا اور ہاتھی چھوٹا تھا، پھر مچھر کو چھوٹا کر دیا اور ہاتھی کو بڑا کر دیا۔ رہی سوال و جواب کے لیے قبر کی زندگی، تو وہ دنیوی زندگی کی طرح نہیں ہے، وہ تو برزخی زندگی ہے۔ اور اگر سوال کے لیے زندگی ہونا ضروری مانا جائے تو پھر عذاب قبر کے لیے بھی زندگی کی ضرورت لازم ہے، اور جب سوال کے بعد زندگی ختم ہو جائے تو لازم آئے گا کہ کافروں پر عذاب نہ ہو، اور یہ عقیدہ تو واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ میں کافروں پر عذاب ہونا صراحتاً مذکور ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، جب وہ دوسری موت کے بعد دوسری زندگی کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لیں گے۔ اس طرح دونوں موتوں اور دونوں زندگیوں کا مجموعہ اعتراف کا سبب بن جائے گا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم نے ہم پر 2 مرتبہ یعنی کہ 2 بار موت طاری کی، ایک بار دنیا میں زندگی دے کر موت طاری کی، اور دوسری بار قبر میں زندگی دی اور پھر سور قیامت سے موت طاری کی، اور یہ اماتتا کا حقیقی معنی ہے۔ اور دوبارہ زندہ کیا، ایک بار دنیا میں زندہ کیا اور دوسری بار قیامت کی موت کے بعد پھر زندہ کیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تم قبر کی زندگی بھی مانتے ہو تو اس طرح 3 زندگیاں ہو گئی، اور قرآن مجید میں 2 بار زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قبر کی زندگی غیر ظاہر، غیر محسوس اور غیر مشاہد ہے، اس لیے کفار نے اس زندگی کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی صحیح تفسیر صرف یہ ہے کہ 2 بار مارنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں زندگی دے کر مارنا
اور پھر سور اسرافیل سے مارنا، اور 2 بار زندہ کرنے سے مراد ہے دنیا میں زندگی دینا اور قیامت کے بعد زندگی دینا۔ ایک موت نطفے کی حالت میں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کنتم امواتن سے ثابت ہے۔ عذاب قبر کے لیے زندگی کی ضرورت لازم ہے۔ حدیث مبارک میں کافروں پر عذاب ہونا صراحتاً مذکور ہے۔ انبیاء علیہ السلام، شہداء، صالحین لوگ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ ان کو اللہ رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت بل احیاء عند ربہم یرزقون سے ثابت ہے۔ 2 موتوں اور 2 زندگیوں کے بارے میں کفار کا خیال ہے کہ جبکہ حقیقت میں 3 موتوں اور 3 زندگیوں کا تذکرہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ کفار نے نطفے کی حالت میں موت کو اور قبر کی زندگی کا ذکر نہیں کیا۔ واللہ عالم ورسولہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون شخص اچھے عمل کرتا ہے۔ عبد بن حمید اور ابن منظر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو ذلیل کیا موت کے سبب، اور دنیا کو بنا دیا زندگی کا گھر، پھر موت کا گھر، اور آخرت کو بنا دیا بدلے کا گھر، اور پھر باقی رہنے کا گھر۔ ابن ابی حاتم نے قتادہ نے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ زندگی جبریل امین کا گھوڑا ہے اور موت چتکبرا مینڈا ہے۔ ابو الشیخ نے العظمہ میں وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا چتکبرا مینڈے کی صورت میں، حالانکہ وہ سیاہی اور سفیدی کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ اس کے 4 پر ہیں، ایک پر عرش کے نیچے ہے، ایک پر نمناک مٹی کے نیچے ہے، ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ وما علینا الا البلاغ المبین۔